اور رہا مسئلہ کہ علماء کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں لوگ، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، علماء کے ماضی کو دیکھو. ہم جب مدرسے میں گئے نا، پہلا سال تھا ہمارا، تو عربی کی ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی. ہم بڑے علماء کو دیکھتے تھے، بڑی گاڑیاں، اور ہم اپنی حالت دیکھتے تھے ہمارا. تو ہم نے کہا یار ہم تو پتہ نہیں فیوچر کچھ کھانے کو ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سارے علماء کے ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ جو علماء کے فیوچر کو دیکھ کے زندگی گزارے گا نا، وہ ناکام ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ان علماء کا، یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا. ان علماء کا ماضی دیکھا کرو کہ انہوں نے ماضی کیسے گزارا ہے. تو وہ جاؤ مدرسوں میں جا کے دیکھ لو، آپ بھی دیکھ لو، ہم آپ کو دکھا دیں گے کیسا ہوتا ہے. وہاں وہ سہولتیں نہیں ہوتی عام طور پہ جو یونیورسٹیوں میں ہے. وہاں وہ کیریئر نہیں ہوتا فیوچر کا جو آپ کا بچہ، یقین نہ آئے نا، آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ آئے، آپ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، آئی بات سامنے، 100 رشتے آئیں گے، 1% چانس ہوگا کوئی ہاں کر دے. 100 میں سے 1% چانس. جب آپ نے بتایا نا ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے، بولو مدرسے کے دوسرے سال میں، ابھی 6 سال اس کے باقی ہیں یا 4 سال باقی ہیں یا آخری سال ہے، دور حدیث کر رہا ہے، پتلی گلی سے نکلیں گے وہ. اور اسی شکل کا، اسی قد کاٹ کا آپ کا دوسرا بیٹا ہے جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، جو کمیشن آفیسر بن رہا ہے، یعنی آرمی جوائن کر رہا ہے. 100 میں سے 99 ہاں کریں گے، ایک بیوقوف ہوگا لڑکی کا ابا، وہ کہے گا مجھے ایسی جگہ میں نے ڈاکٹر سے نہیں کرنی. تو کیریئر تو ادھر ہے میرے بھائی. یہ تو کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے بیچارہ جو، ورنہ اکثر تو ہمارے مدرسوں میں جا کے دیکھو، ہم سے زیادہ صلاحیت والے، ہم سے زیادہ علمی استعداد والے 15 20 ہزار تنخواہیں لے کے سارا دن محنت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. زیادہ 99% تو ابھی بھی وہی ہیں. انہیں تو لوگ جانتے نہیں، ان کو ہدیے نذرانے کہاں سے دیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر آپ کیوں نہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ بھائی ہم اس لیے کہ عوام میں ہم نے بیانات شروع کر دیے تو عوام میں ہم مشہور ہو گئے، ورنہ ہمیں تو نہیں تھا کہ ہم مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک، اس کے علاوہ کوئی لفٹ. ہمارے حضرت نے باقاعدہ عدم لفٹ پر بیان کیا ہے کہ یہ دماغ سے نکال دو کہ تم لوگوں کو عزت ملے گی، پیسہ ملے گا. حضرت کا پہلا بیان ہی یہی تھا، سمجھ رہے ہو، جب ہم مدرسے میں گئے یہ نکال دو. اور 99 کے ساتھ یہی ہوتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کشتیاں جلا کے آئے. ہم تو مدرسے میں جب گئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ہم نے کہا یار علم حاصل کرتے ہیں، تبلیغ میں وقت لگائیں گے، دین کا کوشش کریں گے لوگوں کو دین پہ لانے کی. پیسے مل گئے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہی سوچ کے آئے تھے، وقف کر کے بس ختم، اب واپس نہیں جانا. تو کسی کو مل جاتے ہیں، کسی کو نہیں ملتے، کسی کا کاروبار چمک جاتا ہے، کسی کو عزت زیادہ مل جاتی ہے، اکثر کو نہیں ملتی. اکثر ہمارے مدرسوں میں جو اساتذہ اور علماء کرام ہیں 99% غریب ہیں، حالانکہ علمی استعداد ان کی بہت زیادہ اور کام دین کا بہت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں نے نا اسلام پہ لوگوں کو لا رہے ہیں تاکہ ان کی دکانیں چلی رہیں. تو مولوی کو میرے بھائی آپ کی دکان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ پہلے بیچارہ آتا ہے کشتیاں جلا کے آتا ہے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پھر. ہمارے حضرت کا پہلا بیان تھا ملا کا رزق. حضرت فرماتے رزق کی فکر چھوڑ کے دین کے کام میں لگ جاؤ، رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا، رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا. ابھی ہم تھر گئے، اللہ وہاں کے جو ہمارے میزبان تھے اللہ جزائے خیر دے، ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دسترخوان لگایا. میرے ساتھ جو ساتھی گیا تھا اس نے کہا تھر بیان میں آئے گا. میں نے کہا آج تھر کا کوئی تعلق نہیں آج کے ٹاپک سے، لیکن آ گیا نا بیان میں. میں تھر سے آیا ہوں نا، کل ریگستان نہیں ہے تھر، وہاں گیا تو ہمارے ایک دوست نے کہا مفتی صاحب جمعے کے بیان میں دیکھنا تھر پہ رپورٹ آئے گی. میں نے کہا نہیں آئے گی، میرا ٹاپک ہی جمعے کا یہ نہیں ہے. اب آ گئی واقعی، اس کو صحیح کہا. تو ہم وہاں بیٹھے ہو دسترخوان پہ، مولویوں کو دیکھو اللہ کیسے رزق کھلاتے، بٹیر ماشاءاللہ، اور اللہ بھلا کرے ہرن، اور یاد ہی نہیں آ رہی چیزیں دیکھو، وہ کہیں گے یار دیکھو کھا کے کیسے بھولے ہیں، خرگوش ٹھیک ہے نا، تیتر، بٹیر نہیں تھا تیتر تھا، مور. ایسا نہ وہ والے پہنچ جائیں گورنمنٹ کے لوگ، تیرے وہ سارا کام ان کا لیگل ہوتا ہے، لیگل کوئی کام نہیں کرتے، لائسنس ہے ان لوگوں کے پاس. تو ایسی چیزوں کے گوشت
جو کبھی خواب میں دیکھے بھی نہیں. کھا نہیں سکتا انسان, ایک چیز کھائے گا بھائی. تو پھر کہنے حضرت یہ بھی تھوڑا, میں نے کہا یار انسان ہے, ہم خود ہرن تھوڑی ہیں پورا جنگل کھا جائیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ علماء کے نا فیوچر کو دیکھ کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ان کی بڑی, میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن علماء کی مدرسوں میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, خاص طور پہ شہری لوگوں کی. جس ہم نے جو کالج میں ماحول گزارا نا, جب ہم مدرسے آئے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیل کی کوٹری. اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم ہو رہا تھا وہاں پہ خدا نخواستہ, اس لیے کہ پڑھائی تھی وہاں. وہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ پہلے گلے کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی خربوزے والا, کوئی تربوز والا نہیں چھوڑتے تھے. ہم سب کچھ کھاتے پیتے, پھر آخر میں گنے کے رس پینے کے بعد 2 گھنٹہ لیٹ پہنچے کالج میں. پھر وہاں جناب ہو رہا ہے, پھر جس دن موڈ ہوا کہ یار آج مزہ نہیں آ رہا کلاس میں, نکلو یار, تو نکل گئے جوڑیا بازار تقریب میں, ایس ایم سائنس کالج کے جوڑیا بازار نکل لیے.